دادا جان کہتے ہیں کہ ہماری جوانی کا ایک واقعہ ہے کہ میں اور میرا دوست رشید اکثر رات دیر تک باہر گھومتے پھرتے تھے اور قبرستان ہمارے گاؤں کے نزدیک تھا۔ وہاں پیپل کا بڑا سا درخت تھا، نیچے کنواں تھا۔ کبھی کبھی ہم لالٹین لے کر میں اور میرا دوست رشید رات کو پانی پینے کے بہانے چلے جاتے تھے کہ سیر کی سیر اور ورزش کی ورزش ہو جائے۔ سارا گاؤں ہم دونوں کو نصیحت کرتا تھا کہ رات کے وقت قبرستان میں جانا ٹھیک نہیں ہے، اس وقت جنات ہوتے ہیں۔ ہم تھے کہ کسی ایک کی نہیں سنتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک رات ہم دونوں ایسے ہی قبرستان سے گزر رہے تھے کہ پیپل کے درخت کے ساتھ دو بچے کھڑے تھے۔ ایک بچے نے رشید کی طرف دیکھ کر کہا، مجھے پانی بھر دو۔ رشید نے گھبرائی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے بھی تھوڑا اپنے آپ کو سنبھالا کیونکہ ایسا واقعہ ہمارے ساتھ پہلی بار ہو رہا تھا اور وہ بچے ہمارے گاؤں کے بھی نہیں تھے۔ اس بات نے ہم دونوں کو اور ڈرا دیا۔ باقی کے گاؤں دور دور تھے، لہٰذا ہم دونوں کو یقین ہو گیا کہ یہ دوسری مخلوق ہے۔ دادا نے کہا کہ میں نے رشید کی طرف دیکھا اور اس کو حوصلہ افزائی نظروں سے اشارہ کیا کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، پانی بھر دو بچوں کو۔ رشید نے ڈول کو کنویں میں پھینکا اور پانی بھرنے لگا۔ اچانک سے وہ بچے غائب ہو گئے۔ اس وقت ہم دونوں کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ دادا نے کہا کہ اس وقت جو میں خود کو بڑی مشکل سے سنبھالا ہوا تھا، اب کی بار خوف کی چادر نے مجھے اور رشید کو لپیٹ لیا۔ پھر اچانک سے وہ دو بچے نمودار ہوئے اور رشید کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہا کہ اس وقت تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ رشید کے اوزان خطا ہو گئے اور وہ اتنا ڈرا کہ اس کے گلے سے جتنی زور کی چیخ نکل سکتی تھی اس نے نکالی۔ دادا نے کہا کہ میں تھا کہ کبھی کوئی قرآنی آیت کا ورد کر رہا تھا، کبھی کوئی درود شریف، کبھی آیت الکرسی پڑھ کر جلدی جلدی سے خود پر اور رشید پر دم کر رہا تھا۔ اور دادا کہتے ہیں کہ مجھے پسینہ اتنا تھا کہ جیسے میں نے ابھی ابھی پانی سے منہ دھویا ہو۔ خیر قرآنی آیتوں کا اثر ہوا۔ ان بچوں نے رشید کو اور مجھے، جو اس وقت میں کانپ رہا تھا، دونوں کو کہا کہ آئندہ ہم آپ لوگوں کو یہاں پر نہ دیکھیں، اور یہ بات کہہ کر وہ اچانک سے غائب ہو گئے۔ جیسے ہی رشید نے دیکھا کہ وہ غائب ہو گئے ہیں، رشید نے سیدھا گاؤں کی طرف دوڑ لگائی۔ دادا کہتے ہیں کہ میں رشید کے پیچھے پیچھے اور رشید آگے آگے 1 کلومیٹر بھاگنے کے بعد بالآخر گاؤں آ گیا، اور ہم دونوں کے دوڑنے اور رشید کے چیخنے کی آوازیں سن کر پورا گاؤں جاگ اٹھا، کیونکہ رشید قبرستان سے چیختا ہوا آ رہا تھا۔ گاؤں والوں نے پوچھا کیا ہوا، تو رشید اس وقت بے ہوش ہو چکا تھا۔ دادا کہتے ہیں کہ میں بھی بے ہوش ہوتے ہوتے بچا۔ بڑی مشکل سے خود کو سنبھال کر گاؤں والوں کو پورا قصہ سنایا تو گاؤں والوں نے کہا کہ ہم آپ دونوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ وہاں نہ جایا کرو، لیکن آپ لوگوں نے ہماری ایک نہیں سنی، اب بھگت لیا نتیجہ۔ بس اب خیرات کرو اور صدقہ نکالو کہ بچ گئے ہو وہاں سے۔ پھر گاؤں والوں نے کہا کہ 2 سال پہلے دوسرے گاؤں کے ایک بزرگ کے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا تھا، جو اسی وقت فوت ہو گئے تھے۔ سب گاؤں والوں نے بڑی مشکل سے رشید کو ہوش دلایا اور ہم دونوں کو اپنے اپنے گھر چھوڑ آئے۔ پھر ہم دونوں نے کبھی بھی قبرستان کا رات کے وقت رخ نہیں کیا اور مغرب کے وقت گھر چلے جاتے تھے۔ دادا کہتے ہیں کہ وہ واقعہ جب بھی مجھے یاد آتا ہے، اس رات کا خوف مجھے یاد آ جاتا ہے۔ اب بھی گاؤں کے لوگ رات دیر کے وقت قبرستان والا راستہ استعمال نہیں کرتے، دوسرا راستہ استعمال کرتے ہیں۔